اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آج میں آپ کے ساتھ ربیع الاول کے 3 دن بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ کسی بھی حاجت کے لیے بہترین عمل ہے۔ آپ جس مقصد کا بھی تصور رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت ہی مبارک کلمات کا وظیفہ ہے۔ وہ کلمات حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو ہم دعا یونس بھی کہتے ہیں اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ جب بندہ اس قرآنی آیت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کے مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ربیع الاول کے 3 دن پڑھنا ہے۔ وہ کون سے 3 دن ہیں؟ بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن۔ یہ 3 دن آپ نے مسلسل یہ عمل جاری رکھنا ہے، پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ دعا یونس میں اتنی زیادہ طاقت ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ جب میں مچھلی کے پیٹ میں تھا تو اس وقت مجھے 3 قسم کے اندھیروں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک رات کی تاریکی کا اندھیرا، ایک سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ جب مچھلی تیرتی ہوئی سمندر کی تہ میں جاتی تو سمندر کی تہ میں نے کنکریوں کو پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی ان کلمات کو ورد زباں بنا لیا اور اللہ رب العزت نے میری اس پریشانی کو ختم فرما دیا۔ اتنی زیادہ طاقت ہے اس دعا میں۔ تو دوستو، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لے اور سمجھ لے۔ آپ نے ربیع الاول میں بدھ کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے، پوری رات آپ کے پاس ہے، جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن وظیفہ پڑھنے سے پہلے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے دن جس وقت آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل شروع کرنا ہے، باقی 2 دن بھی آپ نے اسی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یعنی کہ بدھ والے دن اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھتے ہیں تو باقی 2 دنوں میں بھی آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ اگر نماز عصر کے بعد پڑھتے ہیں تو باقی 2 دن بھی آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ رات کو یہ عمل کرتے ہیں تو باقی 2 دن بھی آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ رات کو پڑھنا ہے۔ اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کا آپ نے تصور لازمی کر لینا ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو یہ تصور کر لے کہ یا میرے پروردگار، میری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اگر بے اولاد ہے تو نیک اور صالح اولاد کی نیت سے یہ عمل کرے۔ اگر گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کی نیت سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو لڑائی جھگڑے ختم کرنے کی نیت سے اس عمل کو پڑھیں۔ یہاں تک کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کی نیت آپ نے پہلے لازمی کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھیں
جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، اور بنا کسی سے گفتگو کیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یکسوئی ہو کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اس وظیفے کا مکمل فائدہ ہو سکے۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اور کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 تسبیحات دعائے یونس یعنی کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کی آپ نے 3 تسبیحات یعنی کہ 300 مرتبہ آپ نے یہ مبارک دعا پڑھنی ہے۔ جب آپ اس دعا کی 3 تسبیحات پڑھ لیں تو پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے بھی آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، اس کے لیے آپ خصوصی دعا مانگے۔ پھر جمعرات کے دن بھی اسی طریقے سے آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور جو طریقہ کار آپ کو بتلایا اسی طریقہ کار سے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ لیکن جس وقت آپ نے بدھ والے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، اسی وقت آپ نے جمعرات کے دن بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یعنی کہ اگر بدھ والے دن آپ نے عصر کے بعد یہ عمل کیا ہے تو جمعرات کے دن بھی آپ نے عصر کے بعد ہی یہ عمل کرنا ہے۔ اب اس بات سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اگر عصر کے بعد آپ نے 5 بجے اس عمل کو کیا ہے تو جمعرات کے دن بھی آپ نے 5 بجے ہی اس عمل کو کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ اذان مغرب سے پہلے کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر رات کو کیا ہے تو پوری رات میں کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسرے دن یعنی کہ جمعۃ المبارک کے دن بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ یقین جانیں کہ جب آپ اس ترتیب سے یہ 3 دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ربیع الاول میں بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن، یہ 3 دن آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلا عشرہ تو گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ جاری ہے۔ اس عشرے میں یہ 3 دن یہ عمل کر لیں، یا پھر تیسرے عشرے میں آپ یہ 3 دن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے، اس کے اثرات کو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔